ہاتھ پھیلے نہ کبھی غیر کے آگے یا رب تو ہی روٹی پہ فقط اپنا گزارا کر دے میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے یہ شعر ماننا پڑ رہا ہے کہ لحم جگر ہے کھانے کو، خون جگر ہے پینے کو، کہ لحم جگر ہے کھانے کو، خون جگر ہے پینے کو، کیا ملتا ہے جانا تیرے دیوانے کو، کیا ملتا ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ آج میں ان یاران باصبا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنفی انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا طریقہ بتایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں عطا غرد اور سرگردوں پریشان ہو کے اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لفظ کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ ان کے کن کن گوشوں کو نو کی زبان پر لاؤں اور ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے صبر حج کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستہ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکے کی گلیوں اور مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کی نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کے شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مولانا قاسم نانوتوی کے ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا ہے کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں اور زخم کی کوئی بات نہیں، فرمایا پتھروں اور زخم کی کوئی بات نہیں، جوتا میں اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب بات بیان فرمائے کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپاتا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں کہ انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، اب میں ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش میں نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر 3 دن غار میں نہ رہا ہوتا۔
کہ پیغمبر کی سنت چھوٹ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی اس نے وہاں نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عجیب اشعار کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا ہے پلانے سے پہلے. ہزاروں بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا، کہ ہزاروں بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا، جو بس چلتا تو میں مر کر بھی نہ تجھ سے جدا ہوتا. وقت ہی بہت کم ہے، اس لیے میں چند ہی وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اشعار پیش کیا ہوں اور کچھ تقریر سماعت کیا ہوں. اسی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ پل پل ترس رہے تھے جس پل کے لیے، کہ پل پل ترس رہے تھے جس پل کے لیے، وہ پل بھی آیا کچھ پل کے لیے، کہ وہ پل بھی آیا کچھ پل کے لیے. میں نے سوچا کہ روک لوں اس پل کو، میں نے سوچا کہ روک لوں اس پل کو، مگر یہ پل نہ رکا کچھ پل کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.